السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، انہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ مختصر دعا کر لیں، اس کے بعد آگے پروگرام چلے گا۔ دعا کر لیں سب لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ رب العالمین، سارے جہاں کے پالنے والے، اے اللہ رحمان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والے، اے اللہ کریم ہے، بغیر استحقاق کے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والے، اے اللہ جہاں آپ نے ہمیں اور آپ کو اے اللہ بے شمار نعمتوں سے آپ نے نوازا ہے، وہیں ہماری خاص درخواست ہے کہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دی۔ اے اللہ یہ جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ
کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سنتوں کا سچا عشق نصیب فرما، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر اور بھلائی کا سوال کیا ہے ہمیں وہ خیر اور بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہم سب کو بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ ابھی پروگرام چلے گا آپ ماشاء اللہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن حافظ محمد عامر صاحب نے قرآن پاک کو مکمل کیا، بہت ہی دل باغ باغ ہو گیا اور بہت ہی ماشاء اللہ ان کی گل پوشی ہو گئی۔ آئیے حاضرین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جسے اس کو اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اپنے سینے میں تو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا مغالا۔ حاضرین، اسی قرآن کو مٹانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے کوششیں کی۔ 1861 میں کتنے میں 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے۔ اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا۔ 1861 سے لے کر 1839 تک ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا۔ 1861 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 3 سال تک ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکایا۔ انگریز مورخ ہے، انگریز مورخ ٹامسن جس کا نام ہے، انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن، وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا، اور ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر، سبھی کی توجہ چاہتا ہوں، ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے دغایا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کے ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے صحن میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی راوی دریا میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا، اوپر سے گولیوں کے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور 40 علماء کرام کے کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈال دیا گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کرام کو اور بلایا گیا، اور انگریزوں نے کہا کہ اے مولویوں، جس طریقے سے ان 40 کو آگ میں پکایا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے تمہیں بھی پکا دیا جائے گا، تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں موجود نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کی قسم، ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کی قسم، ان میں کوئی عالم ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے آگ میں پک گئے، مگر انگریزوں کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی، کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ یہی بھی قرآن ہے جس کے آج
تکمیل ہوا کہ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو، ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی، کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کرنا چاہیے، اتنا بہت ہی قیمتی شعر تھا، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں بہت ہی قیمتی شعر تھا۔ میں پھر سے شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ سب کی داد چاہتا ہوں کہ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اب لگا کہ رائے پور کے اندر زندہ لوگوں کے بیچ کھڑا ہوں۔ آئیے حاضرین، میں ابھی آپ کا پروگرام اب شروع ہوا ہے، سمجھ لیجیے ابھی پروگرام آپ کا شروع ہوا ہے، اور ماشاءاللہ قاری ثابت صاحب حلیمی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ محنتیں ہیں، ان کی جد و جہد ہے اور ان کی لگن ہے اور ان کی قربانیاں ہیں، ماشاءاللہ آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی بچوں کا ثقافتی پروگرام باقی ہے، اس مدرسے کے اندر قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ثقافتی میدان میں بھی آگیا بڑھایا جا رہا ہے، جس کا نظارہ آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بہت ہی بڑے مقرر میں تعارف کراتا چلوں، قاری عبدالرحیم صاحب اشرفی، مبلغ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ آپ کی مسجد رائے پور کے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کا بیان بہت ہی زبردست ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے جب حضرت بیان کرتے ہیں تو مجمع قہقہے مارتا ہے، بہت زیادہ ہنستا ہے، لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سے معتبرانہ گزارش ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور پروگرام کے اختتام تک بیٹھے رہیں، اور وہی جائے گا جو اپنی ماں کی دعائیں لے کر آیا ہے وہ یہیں بیٹھا رہے گا، اور جو اپنی بچوں کی ماں کی دعا لے کر آیا ہے وہ چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی ماں کی دعا لے کر آیا ہے اور کون اپنے بچوں کی ماں کی دعا لے کر آیا ہے۔ آئیے حاضرین، قرآن مقدس کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، چند اشعار ترنم کے حوالے سے پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ کہ حافظ کو یہ حکم ملے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اپنی منزل کی جانب رفتہ بڑھتا جا، اپنی منزل کی جانب تو رفتہ بڑھتا جا۔ ٹھہرے جہاں پھر وہیں بس مقام ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور میرے بہت ہی مشفق اور عزیز دوست اور نذیر صاحب نے الحمدللہ دعاؤں سے نوازا، اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ جائے گا۔ آپ لوگ بول کے سنیں کہ اچھے بھلے ہو کہ بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے، تو بول کے سنیں زیادہ اچھا لگے گا کہ حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کہ ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا، ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا، ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا، ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا، اللہ اللہ رب کا جو مہمان ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ حاضرین، نظم تو بہت لمبی ہے،
لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے مہمان کرام پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر میں ہی پڑھتا رہوں گا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے میدان حشر میں میری پکڑ بھی ہو جائے کہ آپ نے مہمانوں کو بلا کر ان کو بیٹھائے رکھا اور خود پڑھتے رہے، اس لیے میں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں۔ آئیے حاضرین، اس سے پہلے آئیے حاضرین، پیغمبر دور سے آیا ہوئے خوبصورت لہجہ جو ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھا ہے وہ بتائیں گے مدینہ کیسا ہے۔ اپنی آنکھوں سے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جالیوں کو دیکھا ہے، سنہری جالیوں کو دیکھا ہے، آپ علیہ السلام جہاں نماز پڑھے ہیں اس مسجد نبوی کو دیکھا ہے، آئیے اس شاعر کو میں اس شاعر تک پہنچنے کی ہمت و جسارت کرتا ہوں اور میں شعر پڑھتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اور یہ شعر پڑھ کے میں حضرت والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں، وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اور ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کے چہرے پر تو بہت دور کی بات آپ کے جوتوں کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کے چہرے پر تو بہت دور کی بات آپ کے جوتوں کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی ابرار بھائی ماشاءاللہ نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت دعائیں ملی۔ آئیے حاضرین میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے محمد ناظر صاحب پیغمبر پوری آئیں اور اپنے خوبصورت لہجے میں ماشاءاللہ محمد ناظر صاحب مائک پر، یہ رات یہ مائک آپ کے ہاتھ چلاؤ